الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ساداتی الکرام، اے بھائیوں، دوستو، عزیزان گرامی، سامعین گرامی، واجب الاحترام، سب کچھ وہی باتیں ہیں جو سنی سنائی ہیں، قیامت کے دن تک یہی باتیں چلتی رہیں گی۔ لیکن کہتے ہیں قرآن تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن اثر کسی کی زبان پہ ہوتا ہے، کسی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بندے کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ بندہ نکالتا ہے، اگر ان الفاظ کے اندر درد ہو، ایک حقیقت ہو، نہ کوئی ریا ہو، نہ دکھلاوا ہو، نہ کوئی غرض ہو، نہ مقصد ہو، دنیا کو راضی کرنا مقصد نہیں، رضا ہے الہی چاہیے، دنیا میں کیا رکھا ہے بھائی؟ ہم تو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اور انہی کی رضا کے مطلوب بنتے رہتے ہیں۔ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو دوستو، آج کل کے اس معاشرے میں پرفتن حالات کے اندر I have request for you, so listen to me۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت اہم نصیحت ہے، اس کو سماعت فرمائے، شاید آپ کی کوئی زندگی میں تبدیلی کا باعث بن جائے، شاید آپ کی کوئی زندگی بدل جائے۔ آج کل کے زمانے میں اپنی بیویوں کے ساتھ نا بڑا بدسلوکی کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو یا تو غلام سمجھ رہے ہیں یا غلام سمجھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک الفاظ اپنی کتابوں میں، اپنی درسگاہوں میں، اپنی دیواروں پہ، اپنی دلوں پہ، اپنے دماغوں میں لکھ لو، بیوی وفادار دوست ہوتی ہے، بیوی وفادار دوست رہتی ہے۔ یہ بیوی بہت وفادار ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے وفادار کرنے والے ہوتے ہیں وفاداری، وہ سارے آگے چل کے بے وفا بن جاتے ہیں، لیکن یہ ایک بیوی ہوتی ہے جو ہم سفر بھی بنتے رہتی ہے اور وفادار دوست کی طرح زندگی بسر کرتی رہتی ہے۔ دوستو، اس کے حق یہ ہوتے ہیں کہ بھائی اپنی بیوی سے صرف اپنی خدمت لے سکتے ہو، حالانکہ آج کے زمانے میں آپ کی بیویاں آپ کے والدین کے کپڑے دھوتی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، آپ کے لیے روٹی پکاتی ہے، آپ کی گھر والوں کے لیے روٹی پکاتی ہے، گھر کے پورے خدمت میں اس کا حصہ ہوتا ہے، سارے گھر کے سارے کام کاج وہی اکیلی کرتی ہے۔ ارے بھائی، وہ تمہارے گھر میں ان کے گھر والوں نے اس لیے تو نہیں دیا تھا آپ کو اپنی بیٹی کہ آپ اس کو غلامی کے لیے استعمال کریں؟ یاد رکھنا دوستو، اگر تم نے ناانصافی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا، اللہ کے ہاں تم جواب دے رہو گے۔ اگرچہ دنیا، چلو یہ دار العمل ہے، یہ دار فنا ہے، وہ دار بقا ہے آخرت۔ آخر تو مظلوم کو اس کے ظلم کا، جو اس پر ظلم کیا گیا ہے، اس کو تو اس کا اجر دیا جائے گا، اور ظالم کو اس کے ظلم کا اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ خدا را اپنی بیویوں کو وفادار دوست سمجھے، بیوی وفادار دوست ہوتی ہے۔ دنیا والے جو کچھ کہتے ہیں ان کو کہنے دو بھائی، بیوی وفادار دوست رہتی ہے اور ان کو وفادار بنا کے رکھے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے نا عائشہ نے خودکشی کی تھی، کس وجہ سے؟ حالانکہ خودکشی یاد رکھنا اسلام میں حرام ہے، اپنی شوہر کی بدبختی کی وجہ سے۔ ایسے بدبخت شوہر جب کسی کی زندگی میں آتے ہیں نا، عورت کی اور اپنی بیویوں کی زندگی کی مہلک کا سبب بنتے ہیں، تباہ کاریوں کا سبب بنتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے کہ اس دنیا میں اللہ تیرے سوا کوئی بھی محبوب نہیں، کوئی میرے حال کو جاننے والا نہیں۔ میں تو ان کی باتوں کی ایک وضاحت اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں کہ اللہ میں تیرے پاس آ رہی ہوں، اس دنیا میں کوئی وفادار نہیں۔ اگر ان جیسے بدبخت شوہر، ایک نان سنس شوہر، اگر یہ شرافت والی زندگی گزارے، اپنی بیویوں کو غلامی کی سوچوں سے نکال کر وفادار والی سوچ کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کریں، تو یہ ان کی بیویاں ان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کی زندگی میں غلام بننا چاہتے ہیں،
ایسے شوہر کسی کو ملتے ہیں خدارا اپنی بیویوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ۔ ہاں کبھی کبھی وہ منمانیاں کرتی ہے، ان کی منمانیوں کو برداشت کرو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منمانیاں کرتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرتے تھے۔ جب آقا دو جہاں اپنی بیویوں کی منمانیاں برداشت کرتے ہیں، تم کس زمانے کی، تم کس پلینٹس کی مخلوق ہو کہ تم اس کی منمانیاں برداشت نہیں کرتے؟ دوستو اپنی بیوی کے حق جانو بھائی، تمہاری بیویوں کے تمہارے اوپر حق ہیں جس طرح تمہارے حق تمہاری بیویوں پر ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ صلہ رحمی، اچھے برتاؤ اور اخلاق کے ساتھ، نرمی لسان کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بھائیوں، جس کلمے کی دعوت آپ کی زبانوں پر ہے، یعنی جس کلمے کے آپ دعوے دار بنے بیٹھے ہیں، اور اسی کلمے کے الحمدللہ ہم بھی دعوے دار بنے بیٹھے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی کلمے پہ ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اسی کلمے کی بنا پہ۔ تو دوستو اس کلمے کے لیے صحابہ نے کتنی بڑی مشقتیں اٹھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی طرف ایک قاصد بھیجا۔ تو امیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب وہ راستے میں پہنچے شام کے علاقے کے قریب ہی، تو وہاں شرجیل غسانی تھا، وہ انہی کے حکام میں سے تھا، کیسر روم یا کیسر وہ عراق کا جو شام کا جو تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے قاصد کو قتل کر ڈالا، اور یہ بات مسلم ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی جس کا بھی قاصد جائے گا اس کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے قاصد کو قتل کرے گا۔ یہ صحابہ کی قربانیاں پوری امت میں دہرائی جاتی ہیں دوستوں۔